سی آئی اے کی ایک خفیہ رپورٹ میں ایک انکشاف ہوا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے باقی ہیں، برقرار ہیں۔ اس کو ذرا آپ سمجھیے، ایران نے جتنے میزائل چلائے یا امریکہ نے ایران کے جتنے میزائل تباہ کیے یا جتنی میزائل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا، وہ سارا ملا کر ایران کا جو ٹوٹل میزائلوں کا نقصان ہوا ہے، جو چلا دیے، جو ضائع ہو گئے، جو تباہ ہو گئے، وہ ہے 30%، اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ 70% ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کچھ اور ہے، لیکن سی آئی اے کی رپورٹ اور خفیہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس کم سے کم اپنا 70% ذخیرہ باقی ہے میزائلوں کا، اور میزائلوں کو چلانے کے لیے جو ان کے موبائل لانچرز ہیں، یاد رکھیے وہ ایک جگہ سے میزائل نہیں چلاتا، وہ ان کے موبائل لانچرز ہیں جو موو کرتے ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں۔ وہ ایک حملہ کسی اور ایریا سے کرتے ہیں، دوسرا کہیں اور سے کرتے ہیں، تیسرا کہیں اور سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اگلا حملہ کس جگہ سے کرنے والے ہیں اور ہم نے کس جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ ایران کی ایک کامیابی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کے ملک کا رقبہ بہت بڑا ہے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو جو موبائل لانچرز ہیں میزائل چلانے والے، وہ 75% ابھی ایران کے برقرار ہیں، صرف 25% ان کے ضائع ہوئے، جبکہ 70% ان کے میزائل بھی برقرار ہیں۔ اور سی آئی اے کی اس رپورٹ میں ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے، اس میں ایران نے بڑی تیزی سے اپنی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو بحال کیا، بلکہ جو ان کے میزائل کچھ حد تک تباہ ہوئے تھے ان کی مرمت بھی کی، ان کو ٹھیک کیا، اور اس کے علاوہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشن بھی کئی چیزوں میں انہوں نے شروع کر دی، جیسے کہ وہ ڈرونز بناتے ہیں، وہ میزائلز بناتے ہیں۔ ایران کسی اور سے نہیں خریدتا، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ خود اس کو بناتے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں پوری ایک فوج ہے ایران کے پاس انجینئرز کی، جن میں لڑکے لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایسے جنون کی طرح وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ بہت بڑے ملک کے ساتھ ہے، لہذا وہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشنز کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس 18 یا 19% میزائل باقی بچے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ایک بریفنگ دی گئی ہے نا، اس میں انہیں بتایا گیا کہ 18 یا 19% ان کے صرف ضائع ہوئے ہیں اور باقی ان کے پاس ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اس کو ریورس کر دیا، کیونکہ وہ ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ایران کا نقصان زیادہ سے زیادہ بتایا جائے۔ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ ایران کی بحریہ بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور ابھی بھی آپ نے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے۔ اگر بحریہ نہ ہوتی تو وہ کنٹرول کیسے کرتے؟ پھر امریکہ نے کہا کہ ان کی ایئر فورس مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، ان کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں اب بھی اٹیک کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا ایک بحری جہاز نشانہ بن گیا، اور اس کے نشانہ بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، کیونکہ دیکھیں نا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے آپ کو محفوظ رستہ دیں گے اور نکالیں گے۔ ایران نے کہا تھا امریکہ کی باتوں میں کوئی نہ آئے، ہم ماریں گے۔ اب امریکن سینٹ کام کے کمانڈر کہتے ہیں جی ہم نے نکال لیا بہت سارے لوگوں کو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کو نکال لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ تعداد میں نہیں بتا سکتا، یعنی ان کے پاس بتانے کے لیے مکمل انفارمیشن نہیں ہے، یا وہ انفارمیشن دینا نہیں چاہتے۔ ایران نے، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ اقوام پر کچھ فائر کیے ہیں، جن میں ایک جنوبی کوریا کا کارگو جہاز بھی شامل ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا اس مشن میں شامل ہو جائے۔ ہم نے 7 چھوٹی کشتیاں، یا جیسا کہ وہ انہیں پکارنا پسند کرتے ہیں کہ تیز رفتار کشتیاں، وہ ہم نے مار گرائی ہیں۔ ان کے پاس اب یہی بچا ہے، یعنی یہ چھوٹی کشتیاں یہی بچی ہیں، ان کو ہم نے مار گرایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، کل صبح ایک پریس کانفرنس کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔